فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آقا کو پوری حیات طیبہ میں 2 مرتبہ سر کو کھلا ہوا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایک عمرے کے وقت احرام میں اور ایک حج کے وقت کے احرام میں، کہ حالت احرام میں آپ کا سر مبارک کھلا ہوا تھا. اس کے علاوہ کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کھلے سر ہم نے نہیں دیکھا. یہ سیرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ابھی چونکہ معاشرہ بدلنے سے، ماحول بدلنے سے آدمی کی سوچ بدل گئی، ادائیں بدل گئی، فکر بدل گئی. اور یہ حج جیسی عبادت وہ ہے جو آدمی کی اداؤں کو صحیح کرنے کے لیے، اس کے اندر سنتوں کی محبت ڈالنے کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی اور ان کے خزانوں سے پلنا اور زندگی کی ضرورتوں کو لینا، یہ سیکھنے کے لیے اللہ نے اپنے گھر بلایا تاکہ بندے کو ان کے گھر سے اور ان کی قدرت سے اور ان کے خزانوں سے اور ان کی طاقت سے اپنی زندگی کے اندر ایک مناسبت ہو اور یہ چیزیں آدمی کی زندگی کے اندر سمجھ میں آئے. اس لیے ایک ایسے احکام دیے گئے کہ جن احکامات کے اندر اور جن اعمال کے اندر ہماری تربیت کا سامان ہو. ادھر استطاعت آئی، مال کی گنجائش پیدا ہوئی. اب مال آتے ہی جب مال آتا تو مال اپنا مزاج بھی لاتا، اپنا خرچ بھی لاتا. آدمی سمجھتا کہ مال آتا تو مال محفوظ ہو جاتا اور یہ مال ہمیشہ میرے پاس پڑے رہتا. ارے قارون کا خزانہ لٹ گیا اور باقی نہیں رہا تو ہمارے مال کب تک رہیں گے؟ اور ہمارا مال ہے کون سا؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، احد پیران پیر خود ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نادان تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں مکاندار ہوں، میں مالدار ہوں، میں دکاندار ہوں، میں زمیندار ہوں. فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں نہ تو زمیندار ہے، نہ تو مالدار ہے، نہ تو دکاندار ہے، نہ مکاندار ہے، تو فقط کفندار ہے کہ کفن کے کپڑے تیرے پاس رہیں گے، باقی سب تجھ سے چھن جائے گا اور یہ تیرے وارثوں میں بڑھ جائے گا. اس وقت پتا چلے گا کہ میں دھوکے میں تھا کہ اپنے آپ کو مالدار ہونے کا تعارف کراتا تھا اور آج پتا چلا کہ میں مالدار نہیں تھا، میں مال کا چوکیدار تھا کہ غیروں کا مال تھا اور چوکیداری زندگی بھر کرتا رہا. ایک واچ مین کی طرح اس مال کی نگرانی میں اپنی زندگی گزار دیا اور بعد میں پتا چلا بیوی کا اتنا، بیٹی کا اتنا، بیٹوں کا اتنا، بھائی کا اتنا. اب جن کے اس میں حصے نکل سکتے تھے ورثہ کے حصے نکل رہے اور اس کے حصے میں کچھ نہیں رہا. اسی لیے ورنہ کہ تیرا حصہ تو بس وہ ہے جس کو تو نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور مرنے سے پہلے آخرت کا توشہ بنا کر روانہ کر دیا، وہ تیرا اپنا ہے. اب جب یہ مال آتا تو آدمی کا مزاج بدلتا. ارے بھی اب تک اسکوٹر پہ چل رہے تھے، اب ذرا کار لے لیں. ارے بھی اب تک کے 80,000 کی اور 1,00,000 کی کار میں اور 50,000 کی پرانی گاڑی میں کام چلتا تھا، اب ذرا نئی شو روم کی گاڑی 2,00,000 کی لے لو. ارے بھائی 2,00,000 کی گاڑی میں کب تک پھرتے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی گاڑی ہے، اب ذرا 10,00,000 کی لے لو. تو جب مال آتا تو اپنا خرچ بھی لاتا، اپنا مزاج بھی لاتا اور آدمی کو پھر وہی فقیرانہ چوکٹ پہ کھڑا کر دیتا. جیسے فقیر طلبگار ہے کہ دوسرے سے کچھ مل جائے، یہ کروڑپتی بھی طلبگار ہے کہ آگے میرے جیب میں کچھ اور آ جائے. تو جو آگے دنیا کا طلبگار بنے وہ اللہ کی نگاہ میں فقیر ہے. اب ایک فقیر وہ جو جھوپڑے میں رہتا، ایک فقیر وہ جو ایئر کنڈیشن میں رہتا، لیکن جس کی نظر مخلوق پہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں فقیر ہے. اور جو ان نگاہوں سے اپنی نگاہ کو بلند کرے اور اللہ کے خزانوں پر اور آخرت پر اعتماد کرے تو اس کا غنا الگ ہوتا ہے اور اس کی استغنا پر اللہ کی طرف سے فیصلے الگ ہوتے ہیں. تو میں کر رہا تھا کہ ادھر مال آیا تو مزاج بدل رہا اور ادھر مال آیا تو اللہ حج کو بلا رہے ہیں. کیا مطلب حج کو بلا رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس آنے کے آداب یہ کہ اب احرام باندھ لو. کیا مطلب احرام باندھ لو؟ اب مال آیا تو شوق پیدا ہوا، اللہ اب تک تو 2 جوڑے اور 4 جوڑوں میں کام چلایا، اب میرے پاس 10, 20, 50 جوڑے چاہیے. سرما کے الگ، گرما کے الگ، گھر کے الگ، باہر کے الگ، بازار کے الگ، دعوت کے الگ، لوگوں سے ملاقات کے الگ. اب اس اعتبار سے آدمی اپنے مال کو ان کپڑوں میں تقسیم کر رہا اور ان میں اپنی راحتوں کو دیکھ رہا. اور اللہ فرما رہا کہ جب ہم نے تمہیں مال دیا اور استطاعت دی تو اب مال والی تربیت یہ کہ فریضہ دیا حج کا کہ ہمارے پاس آؤ اور آؤ تو احرام باندھ کر آؤ. مطلب کیا کہ اب 2 جوڑے اور 10 جوڑے اور 20 جوڑے کے شوق کو تو چھوڑو، بلکہ آن کے جوڑے کو بھی اتار دو اور 2 بیسلی چادروں سے اپنے بدن کو ڈھانک لو اور فقیروں کی طرح ہمارے دربار کے اندر آؤ تاکہ ہمارے غنی ہونے پہ تمہارا ایمان آئے اور اپنے فقیر ہونے کا تمہیں احساس ہو. یہ تربیت اللہ حج کے اندر حاجی سے کرا رہے ہیں تاکہ باقی زندگی حاجی پھر اس راستے پر چلے جس کے اندر اس کی زندگی کے اندر بندگی کی شان پیدا ہو، متکبرانہ مزاج نکل جائے، فرعونی رعونت نکل جائے،
قانونی رقابت زندگی کے اندر سے ختم ہو جائے اور آدمی اپنی زندگی کے اندر ان راستوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی ماننے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کے مزاج پر آ جائے، تو حاجی کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اب تم 2 کپڑوں کے اندر آ جاؤ اور بیسلے کپڑوں پر بھی ہم سے راضی رہو، اور پھر اپنی زبان سے کہو لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اقرار کرو کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ آپ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، آپ بلا شرکت غیر تنہا مالک کل ہے، اور ساری نعمتیں اور سارے ملک آپ ہی کے قبضے میں ہیں، کسی کا اس پہ اختیار نہیں ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے علاوہ کوئی اور غیر کا میں اقرار نہیں کرتا، میں آپ ہی کی ذات سے اپنی زندگی کو جوڑتا ہوں۔ یہ خلاصہ ہے اس پیغام کی ترجمانی ہے کہ بندے کو یہ سکھایا گیا اب ہر غیر سے اپنی زندگی کو پاک کرو اور اس بنیاد کے اوپر اپنے قدم آگے بڑھاؤ، اور پھر اپنے آپ کو اتنا رحم دل بناؤ۔ اس لیے کہ مال آتا تو آدمی سمجھتا وہ کیا سمجھ رہا ہے، میں مال خرچ کر کے اس کا انجام بتاؤں گا، میں مال خرچ کر کے اسے کسی کٹرے میں کھڑا کر دوں گا، میں مال خرچ کر کے عدالت کے اندر اس کو ایسی بری طرح سے جکڑ دوں گا۔ یہ سارے مال کی فرونی جذبے ہیں جو آدمی کی زندگی میں آتے ہیں، اور وہ مالدار کی تربیت کیا کی جا رہی ہے، فقیروں کی طرح 2 کپڑوں پہ راضی ہو جاؤ، بیسلی چادروں سے اپنی زندگی کو ڈھانک لو اور پھر ہماری بندگی کا اقرار کر لو۔ پھر اس کے اندر بھی اپنے آپ کو کیسے رکھو کہ ایک جو کے مارنے میں رک جاؤ، ایک چونٹی کے مارنے میں ٹھہر جاؤ، ایک کیڑے کے مارنے میں اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ خبردار اگر یہ کرو گے تو اس کے بدلے میں تم پہ کفارہ آئے گا اور تم پہ اس کی جنایت لازم ہو جائے گی۔ کیا مطلب کہ میں اتنا شفیق بن گیا کہ میں چونٹی پہ بھی رحم کھانے والا بن گیا، تو میں بیوہ بہن کا حصہ کیسے مار سکتا ہوں، میں سگے بھائی کا مال کیسے ہڑپ کر سکتا ہوں، میں کسی مسلمان سے وعدہ کر کر اس کے مال کو کیسے غبن کر سکتا ہوں۔ اب گویا حاجی بن کر اس کی زندگی ان اعمال پر چلے کہ دنیا اس کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے والی بن جائے۔ بھئی اللہ کے گھر گیا تھا، اب اسے دیکھو تو اللہ پہچانے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حج کرنا آسان ہے، حاجی بننا مشکل ہے، کہ حج تو 5 دن میں ادا ہو جائے گا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 سال محنت کرا کر صحابہ کو حاجی بنایا تھا، اور اس کے بعد حج کے فریضے پر لے گئے تھے، اس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا۔ تو آپ 1 سال مزید تاخیر کر کے صحابہ کی کمال تربیت سے پہنچایا، اور پہلے سال جس سال آیتوں کا نزول ہوا آپ نے چند صحابہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا، اور آنے والے سال آپ صحابہ کرام کی پوری جماعت کو لے کر چلے ہیں اور بڑے لشکر کو اور بڑے وفود کو اپنے ساتھ لے کے پہنچے ہیں۔ تو اس وقت آپ اس جذبے کے ساتھ پہنچے تھے کہ آپ کے گھر پر اے اللہ میں حاجیوں کو گویا لے کر آیا ہوں، یہ کیفیت ترجمانی تھی۔ تو اب وہ حاجی جس کو اتنا رحم دل بنایا کہ وہ چونٹی کو نہیں مار سکتا، جو کو نہیں مار سکتا، تو وہ اپنے بھائی کی آبرو کیسے لوٹ سکتا، وہ کسی کی غیبت و برائی کیسے کر سکتا، وہ کسی کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ کر اپنے دل میں عداوت و قدرت کیسے پیدا کر سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ حج کا یہ عمل اخلاق کے مظاہرے کا عمل ہے کہ آدمی کی زندگی میں نہ کوئی فسق و فجور ہو، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو، نہ کوئی گالی گلوچ ہو، بلکہ ان چیزوں سے پاک ہو کر یہ اللہ کے گھر کی طرف چلے اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف سے اپنے گھر کی طرف لوٹے اور پورے مناسب کو اسی جذبے کے ساتھ یہ ادا کرنے والا بنے۔ اور پھر جب اللہ نے احرام کی دولت دے دی اور آگے بڑھنے کی سعادت دے دی تو اب اپنے دل کو آدمی ٹٹول لے کہ دل کے اندر کسی کی قدرت تو نہیں، کسی کی عداوت تو نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ حج کو جانے سے پہلے کی اب تیاری کے بھی مزاج بدل گئے، اب حاجی کی تیاری کیا ہے تو سب کپڑے خرید رہے، سب وہ سردی ہے تو گرم لباس بنا رہے، ضرور کرنا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے بھول جاؤں تو میں ابھی عرض کروں کہ اس وقت بھی جن دوستوں کے وہاں سے فون آ رہے ہیں اور جن سے بات چیت ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو سردی گزشتہ سالوں کے مقابلے میں شدید ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں بھی کثرت سے بارش پڑی ہے اور جدہ میں بھی بارش پڑی ہے، جس کے نتیجے میں پورے علاقے کے اندر اس وقت سردی کی تیز ہوائیں ہیں اور ہوائیں کثرت سے ہے، اس کی وجہ سے ٹھنڈک اور بڑھ رہی ہے۔ مدینہ طیبہ میں تو اس موسم میں کڑاکے کی سردی کا معمولی ہوتا ہے، لیکن اس علاقے میں بھی ہے، تو حاجی صاحبان کو اور بالخصوص ان میں وہ طبقے کو جنہیں سردی کا اثر ہوتا ہے اہتمام سے اپنے گرم چیزوں کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ٹھیک ہے کہ احرام کی حالت کے اندر آدمی احرام کے کپڑوں میں رہے گا تو اوپر سے گرم شال کو چادر کی طرح سے لپیٹ لیں اور اپنے اوپر ڈال لیں اگر سردی کا تحمل نہ ہو تو۔ اور مابقی دنوں کے اندر جو بلو بڑا طبقہ تو تمتع کرتا ہے تو نتیجے کے اندر جاتے ہی ہمارا عمرے کے ساتھ احرام کھل جائے گا حاجیوں کا، اور سوائے ان کے جو مفرد یا قارن ہوں گے باقی سب کا کھل جائے گا، اور جو کھل جائے گا تو اپنے لباس میں آ جائیں گے، تو پھر مفلر بھی چاہیے، دستانے بھی چاہیے، پیتابے بھی چاہیے، اور سردی کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کا اہتمام ہو
تو ایسی چیزوں کو اپنے ساتھ رکھ لیں کہ وہاں جا کر آدمی کو بے چین ہونا یا فکر مند ہونا یا گھبرانے کی نوبت نہ آئے، بلکہ ان موسم کے اعتبار کی رعایتیں اس سال ہر حج کو جانے والا حاجی خود بھی کرے اور دوسرے کو بھی یاد دلائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی آدمی ان ساری چیزوں کے اندر یہ سوچ کے چلے کہ بھئی اب اپنے سینے کو قدرت سے حفاظ کرنا ہے، تو اب تیاری ہم کو یہی سمجھ میں آ رہی کہ بھئی لباس کا کر لو، احرام کا کر لو، کتابوں کا کر لو، اور پھر اس کے بعد اللہ نے مزید توفیق دے دی تو بھئی ذرا جانے سے پہلے دعاؤں کو یاد کر لو۔ تو یہ سب چیزیں کرنی ہے، وہ انتظامی تیاریاں تو جزوی ہے، اور یہ تیاریاں کہ نماز کو صحیح کر لو، دعا کو صحیح کر لو، فکر کو صحیح کر لو، عمل کو صحیح کر لو، یہ اصل تیاریاں ہیں۔ ان تیاریوں کے اندر ایک تیاری یہ ہے کہ حاجی کے بارے میں کہا گیا کہ جاتے وقت حاجی لوگوں سے مل لے، اپنے اہل تعلق سے ملاقات کر لے، اور واپسی پہ اہل تعلق اس سے مل لے، دوست احباب اس سے مل لیں، اور اس سے مغفرت کی دعا کرا لیں کہ حاجی کی دعا پہ میری مغفرت ہو جائے گی۔ اور جاتے ہوئے حاجی کو کہا گیا کہ ہر ایک سے مل کے حق ادا کر دو، اور کسی کی اگر ذمہ داری ہے تو اس کو پورا کر دو، اور کسی سے قدرت ہے تو اس کو صاف کر لو، تو معافی صافی کے سارے معاملے کر لو۔ اب ایک بھائی صاحب ملے اور ان کے احوال معلوم تھے، جب ان سے پوچھے بھائی آپ کی تیاری ہو گئی تو تیاری ہو گئی، ارے بھائی فلاں 2 اور 3 آدمی ہیں ان سے آپ نے ملاقات کی، کہنے لگے مول صاحب سارے دنیا سے مل لیا سوائے ان 3 کے۔ ارے نادان، کسی سے نہیں ملتا تو نہیں ملتا، خالی ان 3 سے ملتا تو مسئلہ آسان ہو گیا۔